قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہوں تو عاشق مگر اطلاق یہ ہے بے ادبی، میں غلام اور وہ صاحب ہے، میں امت وہ نبی، یا نبی یک نگہ لطف بے امی و ابی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چہ عجب خوش لقبی۔ ناظرین گرامی قدر، پروگرام بزرگان دین اور مدح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شہزاد مجددی آپ کی خدمت میں حاضر۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں ادبیات فارسی کا انتخاب ہم پیش کر رہے ہیں ARYQ TV کی طرف سے، اور میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مناسبت سے یہ گلدستہ عقیدت سجایا گیا۔ ہمارے ساتھ اس میں ملک کے معروف ثنا خوانان گرامی تشریف فرما ہوتے ہیں، اور فارسی کلام پیش کیا جاتا ہے اکابر اولیاء، صوفیاء، شعراء اور بزرگان دین کے کلام سے منتخب کر کے۔ آج جس ہستی کا کلام ہم پیش کر رہے ہیں یہ حضرت مولانا جان محمد قدسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، اور ان کی زیادہ معروف یہی ایک نعت ہے جو بڑی کثرت سے پڑھی گئی، اور مختلف نعت خوانوں نے ہر دور میں اپنے خوش الہانی کے مظاہرے کیے اس حوالے سے، اور کیا کیا کمال محبتیں اور عقیدتیں پیش کیں۔ پھر اس سے بڑھ کے بڑے اکابر شعراء نے مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، بہادر شاہ ظفر، اور اس کے بعد منور بدایونی تک آپ آ جائیں تو میرے خیال میں اردو نعتیہ ادب میں جتنی تضامین اس کلام کی کہی گئی اور لکھی گئی ہیں، شاید ہی کسی اور کلام کو یہ اعزاز، یہ اختصاص حاصل ہوا ہو۔ آج یہی کلام پیش کیا جائے گا اور اسی پہ ہم گفتگو کریں گے اور سیکھیں گے کہ اپنے محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ میں حاضری پیش کرنے کے کیا کیا قرینے ہیں، کیا کیا حسین انداز ہیں، کیا کیا بہترین پیرائے ہیں، الفاظ کا انتخاب کیسا ہے، مضامین و مفاہیم کیسے ہیں، عقیدے اور عقیدت کا کیسا خوبصورت امتزاج ہے جو ان اکابر نے پیش کیا۔ اور یہ یقینی بات ہے، نعت کا ایک طالب علم ہونے کے ناطے میں یہ عرض کروں کہ نعت کا جو بنیادی منابع اور مصادر و مراجع ہیں، جب کوئی ان سے جڑتا ہے، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے ہوتے ہوئے امام بصیری رحمہ اللہ، پھر حضرت سعدی، پھر رومی، پھر مولانا جامی رحمہ اللہ سے ہوتے ہوئے جب ہم مولانا جان محمد قدسی تک اور محسن کاکوروی تک اور حضرت امیر منائی اور امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ اور پیر سید مہر علی شاہ گولڑوی رحمہ اللہ، ان تک جب ہم آتے ہیں تو ایک رنگ و نور کی کہکشاں ہمیں دکھائی دیتی ہے، ایک سلسلہ ہے عقیدے کا اور عقیدت کا اور ادب کو نبھانے کا، اور کس طرح سے حسن انتخاب اور حسن الفاظ کے انتخاب کا جو مظاہرہ ہے وہ ہمارے بزرگوں نے کیا، مضامین، مفاہیم، اس کی نزاکتیں، لطافتیں اور آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے شریعت اور شعریت کے موتی وہ نظم، شعر، قصیدے اور غزل کی صنف کے اندر پرو کے مداحین نے اور مدح نگاروں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کیے ہیں۔ اسی سلسلے کی یہ بہترین اور بہت ہی ایک مثالی نعت جو مولانا جان محمد قدسی رحمہ اللہ کے قلم سے نکلی، آج پیش کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے بہت معروف ثنا خوان بھی ہیں، نعت گو شاعر بھی ہیں، اور نعت کے بہت بڑے خدمتگار بھی ہیں، جناب سرور حسین نقشبندی تشریف فرما ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جان محمد قدسی رحمہ اللہ کی نعت پیش کیجیے۔ مرحبا سید
مرحبا سید مکی مدنی العربی، دل و جاں باد فدایت چه عجب خوش لقبی، من بے دل بجمال تو عجب ہے من بے دل بجمال تو عجب ہے رانم، اللہ اللہ چه جمال است بدیع العجبی، چشم رحمت بکشا سوئے من داز نظر، چشم رحمت بکشا سوئے من انداز نظر، اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی، اے قریشی لقبی ہاشمیوں مطلبی، ماہم تشنا لبان توئی یا بے حیات، رحم فرما کہ زہد میں گزرد تشنا لبی، رحم فرما کہ زہد میں گزرد تشنا لبی، سیدی انت حبیبی وطبیب قلبی، سیدی انت حبیبی وطبیب قلبی، آمدہ سوئے تو قدسی پیدر طلبی، مرحبا سید مکی مدنی العربی، جزاک اللہ خیر جناب، بہت شکریہ۔ ناظرین گرامی، ڈاکٹر سرور حسین نقشبندی جو نعت کے حوالے سے آپ پی ایچ ڈی بھی ہیں، نعت سرا تھے، حضرت جان محمد قدسی رحمہ اللہ کی یہ شہر آفاق نعت جو ہے، اس کے چند اشعار پڑھے گئے۔ یہ بڑی طویل نعت ہے، اس کی بہت ساری تضامین ہو چکی اور اکابر اساتذہ نے اس پہ لکھا۔ اس کے مفاہیم دیکھیے کیسے ہیں۔ پہلے تو آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی طرف سے ہدیہ تہنیت اور خوش آمدید اور تبریک کے جذبات پیش کر رہے ہیں۔ مرحبا سید مکی مدنی العربی۔ اور دیکھیے نعت ہمیں بتا رہی ہے سرور صاحب، اس میں یہ سیکھنے والی باتیں ہیں جو نعت لکھنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں،
کہ اپنے محبوب کی اگر آپ کو معرفت نہیں ہے تو آپ اس کی مدح کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہلا شعر مطلع جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ مداح جو ہے وہ جانتا ہے کہ آپ سید بھی ہیں، آپ مکی بھی ہیں، مدنی بھی ہیں، عربی بھی ہیں۔ واہ واہ واہ، ایک پیرایا دیکھیے، اس کے بعد پھر جانثاری کا، فداکاری کا اظہار کر رہے ہیں کہ حضور آپ کے کیا خوبصورت القاب ہیں، کیا اچھے اسماء ہیں، جیسے اللہ رب العزت کے اپنے اسماء الحسنہ ہیں ویسے ہی رب کریم نے اپنے حبیب کریم علیہ السلام کو بھی بہترین، شاندار اور اعلیٰ اسماء سے نوازا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ اصول ہے کہ مسمہ جو ہے نا اس کے اسماء کی کثرت یہ اس کی فضیلت پہ دلالت کر رہی ہوتی ہے، ورنہ ہر بندے کا دنیا میں زیادہ سے زیادہ ایک ہی نام ہوتا ہے، اور گنتی کے چند انبیاء ہیں جن کے دو نام ہیں، ایک نام ہے اور ایک لقب ہے۔ واہ واہ۔ اور یہاں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ دیکھیے تو خود قرآن میں آپ کے سینکڑوں اسماء و القابات، اور پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے اسماء سے بھی اپنے محبوب کو اشتراک کا شرف بخشا۔ واہ واہ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا شعر ہے سرور صاحب، جی جی۔ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ، واہ واہ واہ۔ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں یہ اللہ نے جو اپنے نام میں سے اشتقاق کر کے اور نکال کے جو نام اپنے حبیب کو دیا ہے وہ رب محمود ہے اور اس کے محبوب محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ کے حسن و جمال پہ حیرت کا اظہار ہے سرور صاحب۔ یہ جو شعر ہے نا، اللہ اللہ چ جمال است بدیں بولا جبی، میرا خیال ہے اس کی مثال ڈھونڈنا مشکل ہے کہ اپنے محبوب کے حسن پہ گویا جو محب ہے وہ متحیر ہو گیا ہے کہ اب میں کیا کہوں، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات، بندے کو حیران کر دیتی ہے اپنے مداح کو اور اپنے محبوب کو آقا کریم علیہ السلام کی ایک سرسری سی جھلک بھی۔ پھر اس کے بعد استغاثہ کی کیفیت جو ایک مستقل روایت رہی ہے اہل نعت کی، بارگاہ رسالت سے درماں طلبی کر رہے ہیں کہ حضور اپنی نگاہ رحمت سے مجھے بھی نوازیے کہ آپ قریشی لقب اور ہاشمی اور مطلبی ہیں، پھر اپنی تشنہ لبی کا اظہار کر رہے ہیں۔ یہ بھی ایک عمومی رویہ بزرگوں میں، نعت گو شعراء میں، اہل حال و عرفاء میں رہا ہے کہ آقا کریم علیہ السلام ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیں اور آپ اپنے شفقت، توجہ اور التفات کے آب حیات سے ہمیں سیراب فرمائیں۔ اور پھر آخر میں کہتے ہیں سیدی انت حبیبی و طبیب قلبی، میرے آقا آپ میرے محبوب بھی ہیں اور میرے باطنی امراض کے طبیب بھی ہیں، اور یہ قدسی آپ کا عاشق بھی ہے، آپ کا نعت گو شاعر بھی ہے، اور ایک مریض کی طرح آپ کے در پہ درماں طلبی کے لیے حاضر ہوا ہے۔ اور ناظرین محترم، ہم بھی اس پروگرام کی وساطت سے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درماں طلبی کے لیے اپنا دامن پھیلائے ہوئے ہیں، اور یہ وسیلہ ہے کہ ہمارے آقا ہمیں اپنی چشم التفات سے نوازیں۔ آمین۔ اور اس پروگرام کا وقت تو ختم ہوا لیکن یہ سلسلہ محبت ابھی آگے جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔